بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 211-212 آج کا ہمارا سبق ہے۔ کیونکہ گزشتہ کل جو 3 آیات ہم نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، چونکہ یہودیوں سے متعلق ایک یہودی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لانے کے بعد درخواست کی ہے کہ مجھے اپنے دین کی ان چیزوں پر عمل کرنے کی اجازت دے دی جائے کہ جو چیزیں آپ کے دین میں واجب اور ضروری نہیں ہے، مباح کے درجے میں ہے، جائز کے درجے میں ہے، تو ہم اپنے دین کے اعتبار سے اس پر عمل کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو، آپ اگر اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہو تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ایسا نہ ہو جیسے بنی اسرائیل کرتے تھے۔ اس لیے آگے اسی تسلسل کے ساتھ بنی اسرائیل پر جو اللہ کی نعمتیں تھیں، ان نعمتوں کا تذکرہ کہ ان سے پوچھ لیں کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر کتنی نعمتیں ہوئی، لیکن ان نعمتوں کے بعد انہوں نے جو نعمتوں کے ساتھ کیا ہے، اللہ کی نعمتوں کو انہوں نے تبدیل کر دیا، اور جو ان کے پاس انبیاء علیہم السلام آئے ہیں ان کی بات نہیں مانی، پھر احکامات آئے ہیں جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے کتابیں آئی ہیں، ان کتابوں میں انہوں نے بڑی ساری چینجنگ کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شدید عقاب میں، دنیا میں ان کا عقاب یہی ہے کہ دیکھو آج بنی اسرائیل ایک نامی گرامی قوم ہے، لیکن آج دنیا میں اگر آپ کو کہیں وہ نظر آتے ہیں تو وہ بھی اسرائیل میں، اور وہ بھی ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں، باقی ساری دنیا میں آپ کو ان کا نام و نشان بھی نظر نہیں آتا، اور وہی ایک ہی جگہ میں سارے اللہ نے ان کو گویا گیا، اور ان کی حکومت بھی، ان کی سلطنت بھی باقی لوگوں کی محتاج ہے۔ یہ دنیا کی ذلت ہے، اور آخرت کی ذلت اور آخرت کا جو عذاب ہے وہ تو ہے ہی ہے۔ اس لیے دین پر پورا عمل کرو، تو یہ اللہ ہمارے سل پوچھ کس سے پوچھو؟ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو لفظ اسرا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں عبد کے، اور ایل کے معنی ہیں اللہ کے، عبداللہ، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور یہ بار بار اللہ تبارک و تعالی ان کو بنی اسرائیل کے ساتھ پکار کے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تمہارے آباء و اجداد جتنے بھی تھے وہ سب توحید پر کاربند لوگ تھے، کہ توحید پر اتنے کاربند کہ ان کا نام عبداللہ، لقب عبداللہ رکھا گیا۔ اور دنیا میں دیکھو جو بندہ جو کام کرتا ہے نا، مثلا کوئی کارپیٹ کا کام کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں وہ کارپیٹ والا، اگر کوئی آدمی دودھ کا کام کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے دودھ والا، لقب اسی سے بنتا ہے جو آپ کا کام ہے۔ اب ان کا کام کیا تھا؟ عبداللہ، یعنی اللہ کی عبادت میں ساری زندگی گزاری ہے، اس لیے لقب ہی۔ آج تم نے اپنے اس جد امجد حضرت یعقوب علیہ السلام جن کی طرف آپ اپنی نسبت کر رہے ہو، اس کے کام کو چھوڑ دیا۔ تو سل پوچھ آپ بنی اسرائیل سے، یہ جو پہلا لفظ ہے نا سل، یہ قرآن میں 2 طرح کا آتا ہے۔ اس کا جو روٹ ہے وہ یہ ہے، بیچ میں حمزہ ہے، یہ بیچ میں حمزہ ہے، اور اس حمزے کو ہٹانا بھی جائز ہے، اور اس حمزے کے ساتھ پڑھنا بھی اس کو کیا ہے؟ جائز ہے، اور قرآن کریم میں دونوں ہے۔ چنانچہ آپ نے پڑھا ہوگا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، قرآن میں ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، وَاسْأَل، اب اسأل ہے وہاں، یا ایک جگہ ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، فَاسْأَلُوا یعنی اسألوا أَهْلَ الذِّكْرِ، آپ جو علم والے ہیں ان سے پوچھ لو۔ تو یہ سل کے ساتھ بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اور اس ال کے ساتھ بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اور قرآن کریم میں دونوں جن موجود ہے۔ سل بنی اسرائیل، کم، کتنی، ہاؤ مینی، کتنی، آتائی، دی، نا، ہم نے، ہم، انہیں۔ اب دیکھو ہم وہی بنی اسرائیل کی طرف، کتنی دی ہم نے انہیں،
من آیت نشانیوں سے، بینت واضح کھلی، پہلے بھی بتا چکا ہوں یہ بینہ لفظ بیان سے ہے، اور بیان کا معنی بھی کھولنا کسی چیز کو، اور یہ جو ہم بیان کرتے ہیں بیان کو بھی بیان اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بات کو کھولتا ہے۔ کم آتیناہم کتنی دی ہم نے انہیں، من آیت بینہ واضح نشانیوں سے۔ انبیاء علیہ السلام، میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اکثریت بنی اسرائیل سے ہے، کتابیں ساری صحائف سارے یہ بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام پہ بحیثیت قوم قبیلے اللہ نے فرمایا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، بحیثیت قوم ہم نے باقی تمام قوموں پر تمہیں کیا دی ہے؟ فضیلت دی ہے۔ اتنی بڑی قوم، لیکن ان کا نتیجہ کیا؟ وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَتَ اللَّهِ، اور من جو یبدل اردو کا لفظ ہے تبدیل کرے، نعمت اللہ اللہ کی نعمت کو، من بعد بعد اس کے، ما جو، جاءت آئے ہو اس کے پاس، من بعد ما جاءت آنے کے بعد پھر وہ تبدیل کر دے۔ میں نے کہا تبدیلی کیا ہے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو تبدیل کر دیا، اللہ کے احکامات کو نہیں مانا۔ اور پہلے پارے میں آپ نے پڑھا ہے کہ کتنی ساری جو ہے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی بات کر رہے ہیں، کہتے ٹھیک ہے مانتے ہیں، تھوڑی دیر بعد پھر کہتے نہیں اگر اللہ ایسا کر دے تو پھر اللہ کبھی اللہ کو مانگتے ہیں کہ بھئی اللہ ہمیں براہ راست کیوں نہیں بات کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سے بات کرے، آپ کو بیچ میں کیوں بناتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہیں۔ کبھی جو ہے نا وہ ہفتے والے دن اللہ تبارک و تعالی فرماتے شکار نہ کرے، وہ چینجنگ کرتے ہیں کہ بھئی ہفتے والے دن وہ نالے اپنے کھود کے انہوں نے حوض بنا کے پھر وہ ہفتے والے دن اس کو کھول دیتے ہیں، اور اتوار والے دن اس کا پھر شکار کرتے ہو، کہتے ہیں ہفتے والے دن تو ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم تو یہ ہماری عقل مندی ہے، ہماری سوچ ہے کہ ہم نے اس کے لیے ایک حیلہ بنا لیا، یہ سارا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ، بس بے شک، اللہ شدید اردو کا لفظ ہے، شدید سخت، العقاب پکڑ والے، سزا والے ہے۔ زینا پیسے ہو ہے، ایکٹیو نہیں ہے، زینا اردو کا لفظ ہے، مزین کیا گیا، آراستہ کی گئی، کی گئی ہے۔ الحیات الدنیا کس کو؟ دنیاوی زندگی، کن کے لیے؟ للذین کفروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا۔ آگے پیچھے زینا آراستہ کی گئی ہے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، چونکہ یہ فاعل ہے اور فاعل جو ہوتا ہے اس کے اوپر پیش ہے، تو دنیا کی زندگی آراستہ کی گئی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، دنیا کی زندگی کو اپنا مقصد سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بس یہی ہے، باقی ہمیں کچھ نہیں۔ وَيَسْخَرُونَ اردو کا لفظ ہے، ہم استعمال کرتے ہیں تمسخر اڑانا، اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ہم تمسخر، وَيَسْخَرُونَ اور مذاق اڑاتے ہیں، تمسخر کرتے ہیں، من الذین ان لوگوں سے، آمنو کہتے ہیں یہ کس دنیا کے لوگ ہیں، یہ ابھی دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے، یہ ابھی بھی کہتے ہیں کہ سب کچھ لا الہ الا اللہ، دنیا بھی اتنی ترقی کر گئی ہے اب بھی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی میں کامیابی ہے، یہ مذاق اڑاتے ہیں ان لوگوں کا۔ والذین اتقوا، یہ واو حالیہ ہے، اور کے لیے نہیں ہے، حالانکہ الذین
جو لوگ اتقوا پرہیزگار ہوئے، فوقہم یوم القیامہ یہ ان سے بڑھ کر ہے، اوپر ہے قیامت والے دن۔ یہ جو کمزور ہے، جن کے پاس پیسہ نہیں ہے، مال نہیں ہے، شہرت نہیں ہے، اسٹیٹس نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف دو چیزوں پہ کاربند ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ، اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی بنایا ہوا ہے، والذین اتقوا یہ پرہیزگار ہے، فوقہم اوپر ہے، ہم یہ للذین کفروا یوم القیامہ قیامت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فقراء مساکین اغنیاء سے 70 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ آپ خود دعا کرتے ہیں اللہم احیینی مسکینا و امتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے زندگی بھی مسکنت کی حالت میں دے، اے اللہ مجھے موت بھی مسکنت کی حالت میں دے، اور اے اللہ مجھے مساکین کی جماعت میں مجھے جمع کر دے اور حشر بھی ان کے ساتھ دے۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں، اور یہ کوئی مطلب ایسی بات نہیں ہے اگر ذہن میں ہو کہ بھئی 70 سال پہلے کیوں جائیں گے، 70 سال پہلے جائیں گے دنیا میں بھی۔ اگر مثلا کوئی ایسا محکمہ ہے کہ جو آڈٹ کر رہا ہے ہر بندے کا، اور وہاں ایک بندہ ہے کہ جو لاکھوں تنخواہ لے رہا ہے، لاکھوں کے حساب کتاب کا، دوسرا کروڑوں کا کر رہا ہے، دوسرا اربوں کا کر رہا ہے، تو جو لاکھوں والا ہے وہ 2 دن میں فارغ ہو جائے گا، جو کروڑوں میں کر رہا ہے اس کو مہینہ 2 لگیں گے، جو اربوں میں کر رہا ہے اس کو شاید سال لگے۔ اس کے لیے ایک مثال ہے، کسی نے لکھی ہے بڑی اچھی مثال، انہوں نے کہا کہ ایک استاد سے کسی شاگردوں نے پوچھا اللہ کے رسول اے استاد جی یہ جو حساب کتاب ہے اس کی کوئی آسان سی مثال ہمیں سمجھا دیں اور یہ کیسے مشکل ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھاؤں گا کسی دن۔ ایک دن ایسے کیا، ایک کو 1 روپیہ دے دیا، دوسرے کو 2 دے دیے، تیسرے کو 10 دے دیے، تیسرے کو 100 دے دیے، دیتے دیتے کوئی مہینہ ہو گیا۔ مہینے کے بعد نے کہا وہ جو میں نے پیسے دیے تھے نا سب کو، آؤ بھٹیارن کے اس پہ لے گئے اس کو اور تندور کے کنارے گرمی میں کھڑا کر دیا۔ وہ 1 روپے والے کو کہا آپ حساب دے دو، انہوں نے کہا استاد جی ادھر سے گیا اور ٹافی لے لی، کھا لی، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ اب ظاہری بات ہے اس کو کتنی تکلیف ہوئی، تھوڑی سی، آگ پہ کھڑا ہے، لیکن جس کو 100 روپے ملے وہ کھڑا ہو کے سوچ رہا ہے ادھر کبھی ادھر ہو رہا ہے کبھی ادھر ہو رہا ہے، پسینہ پسینہ ہو رہا ہے۔ یہ قیامت والے دن جس کا جتنا مال زیادہ ہے اتنا اس کا حساب کتاب مشکل ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں کہ میری جو ہے نا مجھے موت اور مجھے زندگی دونوں مسکینوں کے ساتھ دے دے۔ واللہ یرزق، اور باقی دنیا میں اگر کسی کے پاس پیسہ ہے یہ اللہ کے ہاں قبولیت کی نشانی نہیں ہے۔ واللہ یرزق، اللہ رزق دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہے، بغیر حساب۔ کبھی رزق بطور نعمت کے بھی دیتے ہیں اللہ، لیکن کبھی رزق اللہ تبارک و تعالی بطور استدراج کے بھی دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، پیسہ دے کر اللہ آزماتے ہیں کہ دیکھو اس میں کتنی جو ہے طاقت ہے، قوت ہے اور برداشت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بسا اوقات، ورنہ تو اگر حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اگر دنیا کی ہلکی سی بھی کوئی قیمت ہوتی اللہ کے ہاں، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ، اگر اللہ کے ہاں دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، ما سقا منہ کافرا شربۃ ماء، اللہ کافر کو 1 گھونٹ پانی بھی نہ پلاتے، 1 گھونٹ بھی نہ دیتے اللہ تبارک و تعالی۔ لیکن دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے اللہ کے ہاں۔ واللہ یرزق، اور اللہ رزق دیتا ہے، من یشاء جس کو چاہتا ہے، بغیر حساب بغیر، لیکن پھر آخرت میں حساب لے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آخرت میں حساب کو یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت میں حساب نہیں لے گا، ادھر میں حساب دے دیتا ہے، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالی نے 1 پیسے کا حساب لینا ہے۔ اس وقت تک قدم ہٹے گا نہیں جب تک کہ اللہ مال کمایا کدھر اور مال خرچ کدھر کیا۔ یہ 2 سوال، وہ 5 سوال ہیں، ان 5 سوالوں میں 2 سوال یہی ہے کہ کمایا کدھر
اور کمانے کے بعد صرف کمانا نہیں، کمانے کے بعد خرچ کدھر کیا، یہ 2 سوال آپ اس کا جواب دیں گے ان 5 سوالوں میں سے، تو تب جا کے قدم آگے بڑھیں گے، ورنہ قدم نہیں بڑھیں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔